بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ پچھلا درس قرآن جو ہمارا 5.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماہ رمضان کی فضیلت والی آیت رمضان المبارک میں آئی ہوں. ان پچھلے 5.5 سالوں میں ایسا نہیں ہوا. تو اب ماشاءاللہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ترتیب سے درس قرآن دے رہے ہیں تو رمضان المبارک میں ہی وہی آیات آئی ہیں جو ماہ رمضان کی فضیلت پر ہیں. تو اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، اور اس کی 2 اہم ترین فضیلتیں یہ ہیں. پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا. قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا، ماہ رمضان میں، اور روزوں کے لیے بھی اسی مہینے کا انتخاب ہوا، یعنی رمضان المبارک کا انتخاب ہوا. تو یہ 2 اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس مہینے میں قرآن پاک اترا، اس کے کیا معنی ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کی ابتدا ماہ رمضان میں ہوئی، اور مکمل قرآن پاک رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، اور اس جگہ کا نام ہے بیت العزت، جہاں قرآن پاک محفوظ رہا. یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یعنی آسمان دنیا، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اسی آسمان پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزت. اس بیت العزت میں یہ قرآن پاک محفوظ رہا، اور پھر وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا ضرورت ہوتا، اللہ رب العالمین کو جو منظور ہوا، حضرت جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. اور آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن نازل ہوتا رہا، اس عرصے کو 23 سال گزرے. 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک آہستہ آہستہ اترتا رہا، یہاں تک کہ پورا قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا. رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور کسی مہینہ کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا. اور قرآن پاک سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عزت اور شرافت ملی ہے. ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن پاک کی وجہ سے اس مہینے کی عزت اور شرافت بڑھ گئی. تو اس سے پتہ چلا کہ جس وقت کو کسی عزت والی چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ وقت بھی پھر عزت والا ہو جاتا ہے. جس مہینے کو کسی عزت والی چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ مہینہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے، اور قیامت تک اس کی شرف اور بزرگی رہے گی. اسی لیے جس دن اور جس لمحے، جس گھڑی میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ دن، وہ ایام عزت والے ہو گئے. اور جس لمحے، جس گھڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمان کی طرف معراج فرمایا،
تو وہ معراج کی رات بھی عزت والی ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیں جمعے کا دن عظمت والا کیوں ہے، جمعہ کے دن کو بڑا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ باقی بھی تو ایام ہیں، لیل و نہار سب کے ایک جیسے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار کیوں کہا گیا اور جمعہ کے دن میں ثواب زیادہ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کو نسبت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، اس لیے اس دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا۔ اور بھی فضیلتیں ہیں اس مبارک دن کی۔ تو جس چیز کو جس عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے تو پھر وہ چیز یا وہ لمحہ وہ وقت بھی عزت اور شرافت والا ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا وصال اور آپ کے زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن پاک میں سلام فرمایا گیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، اپنے وصال اور اپنے زندہ اٹھائے جانے کے والے دن پر بھی سلام فرمانا یہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ قرآن پاک میں ان لوگوں کی زندگی پر بھی، ان کے اٹھائے جانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا ہے۔ تو آگے فرمایا والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہاں قرآن پاک کی 3 شانیں بیان کی ہیں۔ پہلی شان یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے، دوسری شان یہ ہے کہ قرآن روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کے 23 نام ہیں، 23 نام قرآن پاک کے، اور پہلا نام تو قرآن ہے اور اس کا دوسرا نام ہے فرقان۔ یہاں قرآن پاک کا دوسرا نام بیان کیا گیا، الفرقان، جو یہاں بیان ہوا۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی ہے، بلکہ آسانیاں فرمائی ہیں، اور آسانیاں فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل عطا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بھی شریعت پر چلنا بہت مشکل ہے، شریعت پر کون چل سکتا ہے؟ شریعت پر چلنا اس کے لیے مشکل ہے جس کو شریعت سمجھ نہیں آئی، یا جو شریعت سمجھا نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے شریعت پر چلنا بہت مشکل ہے۔ جس کو شریعت سمجھ آ جائے تو پھر سب سے آسان طریقہ اور راستہ ہی یہی ہے۔ چند مثالیں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں اور کیسی کیسی آسانیاں رکھی ہیں۔ دیکھیں، روزہ فرض کیا، لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی فرمایا کہ اگر تمہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تم افطار بھی کر سکتے ہو، اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں فدیہ دینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں، جیسے شیخ فانی کا ذکر ہوا پچھلے درس میں، ہم نے وضاحت کی، تو رخصت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت بھی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ کمزور ہیں، نڈھال ہیں یا تکلیف میں ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ اتنے کمزور ہیں، لاغر ہیں کہ آپ بیٹھ کر بھی نہیں نماز پڑھ سکتے تو پھر حکم دیا آپ لیٹ جائیں۔ لیٹ جانے کی صورت میں تمہارے قدم بھی قبلے کی طرف ہونے چاہیے، تم لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کرو۔ بتائیں آسانی ہے یا نہیں ہے؟ ریلیف ملا یا نہیں ملا؟ تو یہ ہے شریعت کی آسانی۔ اسی طرح 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، 11 مہینے کھانے پینے کی اجازت دی۔ 1 مہینہ روزہ رکھنا لوگوں پر بھاری پڑتا ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسی رب نے 11 مہینے کھانے کا بھی تو حکم دیا ہے، دن رات کھانے کی اجازت بھی تو دی۔ تو 11 مہینے کے بدلے میں 1 مہینہ جناب وہ یعنی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک طرف 11 مہینے اور ایک طرف 1 مہینہ، تو ہم پر یہ 1 مہینہ بھاری پڑتا ہے، اور 11 مہینے جو آسانیاں ہیں ہم اس آسانی کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزے رکھنے اس لیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ رکھو، روزے رکھنے سے بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، تو اپنا فائدہ کون سا ایسا بد نصیب ہوگا کہ جو اپنا فائدہ نہیں کرتا اور نہیں کرنا چاہتا۔ اور رمضان المبارک میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، سحری سے لے کر افطار تک روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 24 گھنٹے بھی روزہ نہیں ہے، یعنی صرف دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں۔ تو یہ آسانی ہے یا نہیں ہے؟ آگے فرمایا کہ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام فرمایا۔ بس جو قرآن پاک نے حرام فرمایا وہی حرام ہے،
اس کے علاوہ سب حلال ہے، تو یہ آسانی ہے یا نہیں ہے؟ بھی جو چیز قرآن نے حرام کی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے، ہم نے صرف اس سے بچنا ہے، اس سے بچیں گے تو ہم حرام سے بچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، وہ طیب ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، جو بھی چاہیں آپ کھاتے پیتے رہیں۔ آپ کہیں نہیں جناب قرآن نے تو ان چیزوں کو حرام کر دیا، دیکھو قرآن نے سختی کر دی، یہ تو شریعت پر چلنا بہت مشکل ہے، تو آپ حرام کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ اللہ نے حلال بھی تو تمہارے لیے پیدا کیا ہے نا۔ اب لوگوں کو شراب سے منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب لوگوں نے اپنی مزاج اپنی طبیعت کے مطابق باتیں بنی ہیں، یار شراب پینے سے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہے یہ وہ۔ بھئی قرآن نے شراب کو حرام کیوں کیا؟ شراب میں تو فوائد ہیں۔ بھئی صرف شراب کو ہی حرام کیا ہے نا، دیکھیں دودھ میں کتنی اللہ نے طاقت اور تاثیر رکھی ہے، شہد میں اللہ نے کتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے، اور کتنی ایسی پاکیزہ چیزیں ہیں، مت ماری ہوئی ہیں، حرام کی طرف ہی دوڑتے ہو۔ ایک حرام کو چھوڑو تو صحیح، ہزاروں اللہ تعالیٰ نے چیزیں تمہارے لیے حلال پیدا فرمائی ہے۔ تو حرام کو چھوڑنا ہوگا، حلال کو اپنانا ہوگا۔ شریعت نے جہاں جو چیزیں حرام فرمائی ہیں اس میں ہی بھی ہمارے لیے ہی کوئی فائدہ اور کوئی نفع ہے، اور جو چیزیں پاکیزہ فرمائی ہیں اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ اور ہمارے لیے نفع ہے۔ اسی طرح کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا، لیکن ہزاروں طریقے ایسے ہیں جس کی اجازت بھی دی ہے۔ مرد کو ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا، اس کے علاوہ 20 قسم کے کپڑے ہیں جو مرد کے لیے پہننے جائز ہیں، تو صرف ریشم کی ہی طرف آپ دوڑیں تو پھر آپ حرام کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایک حرام کو چھوڑیں تو صحیح، باقی دیکھیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں۔ الغرض یوں عرض کریں، یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا ہے۔ ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی اور وہ سب ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن ہیں۔ 30 دن سے بڑھ کر تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ 31 روزے ہوں یا 31 روزے رکھنا، یا 29 ہیں یا 30 ہیں، گنتی پوری کرو۔ اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے ہیں، دین کے راستے بتائے ہیں، تو تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں اور تمہیں شریعت پر چلنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور تمہیں راستے بھی بتائے ہیں۔ تو شریعت پر چلنا بہت آسان ہے، مشکل اس کے لیے ہے کہ جو شریعت پر چلنا نہیں چاہتے، اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں، شریعت پر چلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ ورنہ ایمان والا ہے، جو قرآن کا حکم ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں، جو اللہ نے حرام کیا اس سے بچنا ہے، اور اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔